عورتیں جنت میں کیسے جا سکتی ہیں؟ ان کے لیے بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک نصیحت کی ہے. آپ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا صلت المرأۃ خمسہا، جب عورت 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام کرنے لگے، وصامت شہرہا، اور رمضان کے روزے رکھنے لگے، وحسنت فرجہا، اور اپنے آپ کی حفاظت کرنے لگے، اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرنے لگے، واطاعت زوجہا، اور اپنے شوہر کی اطاعت کرنے لگے، قیل لہا، اس سے کہا جائے گا ادخلی الجنۃ من ای ابواب الجنۃ شئت، جنت کے جس دروازے سے جانا چاہے اس دروازے سے داخل ہو جا. یہ ان کے لیے بہت بڑی فضیلت ہے، اور ان کے لیے بہت بڑا درس اور بہت بڑا سبق ہے اس حدیث کے اندر، اور یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے. نماز 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام کرنا، مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم تو نماز پڑھتے ہی ہیں، مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم روزہ بھی رکھتے ہیں. نمبر 2 بتایا گیا ہے روزہ رکھنا، اور مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم اپنے آبرو کی عزت و حفاظت بھی کرتے ہیں، یہ 3 بتایا گیا ہے. اور مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں اپنے شوہر کی بھی جائز کاموں میں اطاعت بھی کرنی چاہیے. یہ 4 ہو گیا. کوئی عورت کر لیتی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز اس سے کہا جائے گا کہ جنت کے سارے دروازے کھلے ہیں، جس دروازے سے جانا چاہے داخل ہو جائے. تو عورتوں کے لیے بہرحال اس کے اندر سبق اور نصیحت ہے. اسی طریقے سے آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص 3 بچیوں کو پرورش کرے، جو شخص 3 بچیوں کی پرورش کرے یا 3 بہنوں کی پرورش کرے، اور اللہ سے ان کے بارے میں ڈرتا رہے، اللہ سے ان کے بارے میں ڈرتا رہے، وَأَقَامَ عَلَيْهِنَّ كَانَ مَيَّ فِي الْجَنَّةِ، اور ان کو صحیح تربیت کرتے رہے، اور اس کے بعد ان کا اچھی جگہ پر نکاح بھی کر دے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا، وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا. اور آپ نے اپنی انگلیوں کو ملا کر کے کہا کہ جیسے یہ 2 انگلیاں ملی رہتی ہیں ایسے ہی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا. اسی طریقے سے الاحتساب والصبر علی موت الاولاد، بچوں کی موت پر صبر کرنا. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ من احتسب ثلاث من صلبہ دخل الجنہ، اگر کسی شخص کے یہاں 3 بچوں کی فوت ہو گئی ہے، 3 بچوں کی فوت ہو گئی ہے، دخل الجنہ، تو ایسا آدمی جنت میں داخل ہوگا. یعنی وہ بچے جو فوت ہوئے ہیں نا بچپن میں، وہ جنت میں لے جانے کا ذریعہ بنیں گے. ایک عورت نے سوال کیا وہ اسنان، اللہ کے نبی اگر کسی کے 2 ہی فوت ہوئے ہیں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اگر کسی کے 2 ہی فوت ہوئے ہیں تو ان کا بھی یہی معاملہ ہے. یعنی اگر کسی کے 3 بچے یا کسی کے 2 بچے فوت ہو گئے ہیں اور اس پر انہوں نے صبر کیا ہے تو جو ہے اللہ رب العالمین ایسے والدین کو جنت میں انشاءاللہ لے کر کے جائیں گے. لیکن شرط یہ ہے کہ پیرنٹس نے اس کو صبر کیا اور اللہ کی مشیت سمجھ کر کے اللہ کے حوالے اس کو کر دیا ہو اور جزا اور فضا نہ کیا ہو. اسی طریقے سے ایک اور نہایت آسان ذریعہ کہ کفالت الیتیم، یتیموں کی کفالت کرنا، یتیموں کی کفالت کرنا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں اور یتیم کی سیوا کرنے والے، یتیموں کی خدمت کرنے والے جنت میں بالکل ایک ساتھ ہوں گے. اور پھر آپ نے یہاں بھی اپنی 2 انگلیوں کو ملا کر کہا کہ جیسے 2 انگلیاں ملی رہتی ہیں ایسے ہی ہم لوگ جنت میں ایک ساتھ ہوں گے. اسی طریقے سے ایک اور آسان چیز عیادت المریض، مریض کی عیادت کرنا، عیادت المریض، مریض کی عیادت کرنا. سماج میں بہت سارے لوگ بیمار ہوتے ہیں، آپ جا کر کے ان کو دیکھیے، ان کی عیادت کیجیے. بہت بڑا جو ہے ذریعہ ہے جنت میں جانے کا، اور بہت عظیم نیکی ہے، بہت عظیم خوشخبری اس پر سنائی گئی ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ من عاد مریضا او زار اخا له فی اللہ ناداہ مناد، جو شخص کسی مریض کی عیادت کرتا ہے یا اپنے کسی بھائی کی زیارت کرتا ہے اللہ کے واسطے، ناداہ مناد، ایک پکارنے والا اس کو پکارتا ہے. ایک پکارنے والا کیا پکارتا ہے کہ جنت کا راستہ تم نے آسان کر لیا ہے اپنے لیے، جنت کا راستہ تم نے طے کر لیا ہے، جنت تمہاری منزل ہے، تم اس کے اندر خوشی کے ساتھ رہو گے. کتنی چھوٹی نیکی پر باقاعدہ خوشخبری دی جا رہی ہے. عیادت کرنے پر باقاعدہ پکارنے والا یعنی فرشتہ پکارتا ہے کہ تم نے جنت کی طرف اپنے راستے کو آسان کر لیا ہے، تم اس کے اندر رہو گے اور بہت اچھی زندگی گزارو گے. اسی طریقے سے آپ دیکھیں جنت میں جانے کا ایک بہت بڑا ذریعہ یہ بھی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ادخل اللہ عز وجل الجنہ رجلا کان سہلا مشتریا وباعیا، کہ اللہ رب العالمین نے ایک بندے کو جنت میں داخل کر دیا. اللہ رب العالمین نے ایک بندے کو جنت میں داخل کر دیا. کان سہلا مشتریا وباعیا، جب بھی وہ کوئی سودا لیتا تھا یا بیچتا تھا نا تو آسانی کرتا تھا، آسانی سختی نہیں کرتا تھا، اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آتا تھا. وقاضیا ومقتضیا، اور جب کسی کو قرض وغیرہ دیتا تھا تو اس میں سہولت دیتا تھا. صبح شام گھر پہ چڑھ کر کے گالیاں نہیں دیتا تھا بلکہ سہولت کرتا تھا. تو ایسے لوگ بھی جنت کے حقدار بنیں گے جو لین دین کے معاملے میں نرمی کرتے ہیں یا جو کسی کو قرض دیتے ہیں تو اس میں آسانی برتتے ہیں، اس میں آسانی پیدا کرتے ہیں، یعنی سختیاں نہیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے،
تو ایسا آدمی بھی جنت کا حقدار بنے. اسی طریقے سے ایک اور روایت اس حوالے سے سن لیں آپ. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ان رجلا مات فدخل الجنہ، ایک آدمی انتقال کیا اور جنت میں داخل ہو گیا. ایک آدمی انتقال کیا اور جنت میں داخل ہو گیا. فقیل له ما كنت تعمل، اس سے سوال کیا گیا کہ بھائی کس بیس پر آپ جنت میں داخل ہوئے ہیں. تو کیا کہا؟ فاما ذکر او ذکر فقال انی كنت ابایع الناس فكنت انذر المعسر وتجوز في السکۃ او فی النقد فغفر له، کہ جب بھی میں لوگوں کے ساتھ بیع و شرا کرتا تھا، خرید و فروخت کرتا تھا، تو جو تنگ دست ہوتے تھے نا ان کو میں مہلت دیا کرتا تھا. تو اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے میری خطا کو معاف فرما دیا اور مجھے جنت کا حقدار بنا دیا. اسی طریقے سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اگر کسی شخص کی آنکھوں کو اللہ رب العالمین نے لے لیا ہے، یعنی اگر کوئی شخص دنیا میں نابینا ہے، اللہ نے اس کو اندھا بنا دیا ہے، اللہ نے اس کی محبوب 2 آنکھوں کو لے لیا ہے، اور آدمی اس پر صبر کرتا ہے، آدمی اس پر صبر کرتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لم ارض له ثوابا دون الجنہ، کہ اللہ رب العالمین جنت کے علاوہ اس کو اور کچھ دے گا ہی نہیں. یعنی جنت اس کے لیے پکی ہے، لیکن اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ وہ آدمی کو صبر کرنا ہوگا کہ اللہ رب العالمین کی مشیت تھی، اللہ رب العالمین میرے ساتھ ایسا کرنا چاہ رہا تھا، اس لیے ایسا کیا، میں اس پر صبر کرتا ہوں. اور دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے مسلمان اندھے اور نابینا ہیں. اگر واقعی وہ چاہتے ہیں کہ اللہ مجھے جنت کا حقدار بنا دے، تو اللہ کی اس دی ہوئی نعمت کے چھن جانے پر وہ صبر کریں اور اللہ رب العالمین سے اس کے عوض میں دعا کریں کہ رب العالمین جو تو نے وعدہ کیا ہے مجھے اس کا حقدار بنا دے، یعنی جنت کا حقدار بنا دے.